الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. ذی وقار اساتذہ کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، انسانی ارتقاء نے جہاں عوام و خواص میں تفریق کے نتیجے میں حکومت اور رعایا کے نظام کو وضع کیا، وہیں ان حکومتوں کے خلاف مزاحمت کرنے والوں اور حکمرانوں کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والوں کو بھی جنم دیا. لیکن جب بات انسانیت کے بہترین دور تک پہنچی تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے امیر وقت کے خلاف بغاوت کو ممنوع قرار دیا. لیکن امت محمدیہ کے ازلی و ابدی دشمن یہود نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں بغاوتی عنصر کو لانچ کیا، اور معاملات اتنے گمبھیر ہوئے کہ میرے نبی کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان کی شہادت پر بات ختم ہوئی. لیکن حقیقت میں یہی نقطہ آغاز تھا. اس کے بعد مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک قصاص عثمان کا فوری مطالبہ کرنے لگا اور دوسرا اس معاملے کو ذرا مؤخر کرنا چاہتا تھا. لیکن یاد رکھیے نیت دونوں کی خالص تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 7121 میرے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان عظیمتان، کہ جیسے سیدنا علی اور ان کی جماعت عظیم، ایسے سیدنا معاویہ اور ان کی جماعت بھی عظیم. آگے میرے نبی کی گارنٹی دعوتہما واحدہ، کہ جیسے علی کی دعوت جنت ہے ایسے معاویہ کی دعوت بھی جنت ہے. حضرات آج خوارج کے بچے حدیث عمار کو پیش کر کے اپنے بڑوں کے دامن سے سیدنا عمار کے لہو کو دھو کے مسلمانوں کے ایک گروہ پر تھوپنا چاہتے ہیں، جبکہ یہی حدیث اسی سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں 2653 نمبر پر موجود ہے، اور وہاں وضاحت ہے کہ فئۃ الباغیہ سے مراد خوارج کا گروہ ہے، اور تدعو من الجنہ ویدعونک الی النار. اس کی وضاحت صحیح بخاری حدیث نمبر 3606 میں حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے خوارج کی نشانیاں بتائیں کہ تم ان کی نیکیوں کے آگے اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھو گے، اور آخر پر فرمایا دعات الی ابواب جہنم، حذیفہ جہنم کی طرف بلانے والے یہ لوگ ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا. حضرات شرح صحیح بخاری میں ابن بطال فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ والی جماعت کبھی بھی یدعون الی النار نہیں ہو سکتی. انما یصح ذلك فی الخوارج الذی بعث الیہم علی امارا لیدعوہم الی الجماعہ. حضرات خود سیدنا عمار بھی سیدنا معاویہ کی جماعت کو باغی نہیں سمجھتے تھے. دلیل تاریخ الصغیر امام بخاری کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمار بیمار ہوئے تو ان کی خالہ کہتی ہیں ہم نے سوچا اب دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن فرمانے لگے لا اموت فی مرضی حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مؤمنتین. حضرات بینا کا لفظ نوٹ کریں اور صحیح مسلم 2459 نمبر پر آ جائیں. تکون فی امتی فرقتان فتخرج من بینہما فارقۃ یلو قتلہم اولاہم بالحق. حضرات ادھر بھی بینا ادھر بھی بینہما کے لفظ، یہ بینہما کون تھے؟ یہ باغی گروہ تھا. حقیقت اور ان کا کردار کیا تھا؟ ایک میں مثال پیش کرتا ہوں البدایہ والنہایہ اور تاریخ الطبری سے، کہ جب جمل میں فریقین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، حضرت علی نے جا کے کہا کل میں صلح کے لیے جا رہا ہوں طلحہ و زبیر سے، لیکن میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا. یہی قاتلین عثمان، یہی باغی گروہ جو سیدنا علی کی چھتری میں چھپے ہوئے تھے، یہ فوراً انہوں نے سوچا کہ یہ جب ادھر جائیں گے تو پھر تو صلح ہمارے خون پر ہوگی. یہ پست فطرت اور جہنم کے کتے آدھی رات اٹھے، ادھر بھی حملہ کیا ادھر بھی حملہ کیا، اور شور ڈالا. علی نے حملہ کر دیا، شور مچا دیا، طلحہ زبیر نے حملہ کر دیا، اور رکی ہوئی جنگ کو دوبارہ انہوں نے بھڑکا دیا تاکہ مسلمان امن سے نہ بیٹھ سکیں. یہی لوگ صفین سے واپسی پر 16,000 افراد لے کر سیدنا علی کے لشکر سے جدا ہو گئے تھے. سیدنا علی نے بڑا سمجھایا، بات چیت سے نہیں سمجھے، جنگ کا اعلان کیا. اور قربان جاؤں میرے چوتھے امیر المؤمنین نے اس وقت جو اہل کوفہ سے خطاب کیا، اس کے الفاظ آج بھی صحیح مسلم میں چمک رہے ہیں. ایھا الناس تذهبون الى معاویہ واہل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذرارجكم واموالكم والله اني لارجو ان يكونوا هؤلاء القوم اخبرني بهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں اشهد ان علی بن ابی طالب قاتلهم وانا معه. اور پھر ہم نے رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق اس ناقص الید
مجدد آدمی کو بھی تلاش کیا۔ حضرات ادھر علی کہہ رہے ہیں واللہ انی لارجو ان یکونوا ہؤلاء القوم، ادھر علی معاویہ کے بارے کہہ رہے ہیں قتلانا وقتلاہم فی الجنہ۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، بلکہ نہج البلاغہ جو بیروت سے چھپی ہے اس کے صفحہ 448 پر سیدنا علی کا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اہل شام کا اور ہمارا معبود ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، مقاصد مشترکہ ہیں، اختلاف صرف اور صرف شہادت عثمان پر ہے۔ حضرات بلکہ میرا ایمان تو مجھے اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں یہ مان لوں کہ دو معصوم امام کسی باغی کی بیعت کر لیں اور امت کو بھی کہیں کہ باغی کی بیعت کرو۔ بلکہ تاریخ الطبرسی میں ابو منصور احمد بن علی لکھتا ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا میرے پاس معاویہ سے بہترین آپشن ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا یہ شیعہ میرے شیعہ مجھے معاویہ کے ہاتھوں گرفتار کروا دیں گے، اور اگر میں جنگ نہ کروں تو یہ خود مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرات سبق یاد کروانا چاہتا ہوں کہ رافضیت اور ناصبیت باطل فرقے ہیں، منہج صرف اہل السنہ کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی منہج حق کا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ باغی نہیں ہو سکتے، صحابہ اللہ کی قسم باغی نہیں ہو سکتے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ وآخر دعوانا الحمد